کے حوالے سے پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے کہ آئی سی سی نے ویمنز T20 میں بالنگ رینکنگ جو جاری کی ہے اس میں پاکستان کی سعدیہ اقبال ہے، انہوں نے اپنی پہلی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے، نمبر 1 پہ وہ رہی ہیں اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے اور ان کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اسپنر ہیں اور ہم سے کئی جو اچھے ملکوں کے کھلاڑی ہیں، اگر بات کر لی جائے انگلینڈ آسٹریلیا، تو ان کے کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ کے پہلی پوزیشن پر آنا یہ یقیناً ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے، اچھی پلیئر ہیں وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم واپس زاہد صاحب آئیں، بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز ہے، اس سے پہلے بھی ایک سسٹم ہے DRS ڈیسیژن ریویو سسٹم، اب وہ اس بار بھی بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز میں بھی نہیں ہوگا۔ اس سسٹم کے نہ ہونے کا کتنا نقصان ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جارحیت رہی اور اس وجہ سے جب میچز متاثر ہوئے تو یقیناً کچھ سٹاف بھی متاثر ہوا اور ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر PSL جاری تھی یہاں پہ، اور آپ کو یاد ہے جب بھارتی جو جنگی جنون تھا اس کی وجہ سے، اور ان کی IPL جاری تھی، ہمارا PSL جاری تھا، اور ان کی وجہ سے ان کے وہ جو ایک میزائل یا ڈرون گرا تھا ان کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں، تو پھر اپ سیٹ ہوئے سارے میچز، اور جواباً ان کو بھی IPL جس کو مہنگی ترین لیگ بھی کہا جاتا ہے وہ بھی ان کو روکی، ان کا اپنا بھی نقصان ہوا، صرف ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے جو غیر ملکی سٹاف تھا ٹیکنیکل وہ یہاں سے چلا گیا، تو اس کے بعد جب ایک ہفتے کے گیپ کے بعد پھر میچز شروع ہوئے، ان میچز میں بھی DRS سسٹم نہیں تھا۔ DRS سسٹم بیسیکلی ڈیسیژن ریویو سسٹم ہے، تو اس کا یہ ہوتا ہے کم از کم آپ جب ایکشن ریپلے یا اپیل کرتے ہیں تو امپائرز کا فیصلہ ہی اس میں پھر حتمی ہے، اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات پلیئرز پہ، کیونکہ آپ کو ہم نے کوئٹہ کے میچ میں سعود شکیل کا جی ہاں اس میچ میں جو ہے وہ اعتراض کیا تھا، سعود شکیل نے لگتا تھا کہ وہ آؤٹ نہیں ہے، امپائر نے ظاہر ہے فیصلہ دیا تو حتمی فیصلہ تھا، لیکن یہ ایک مجبوری ہے، اسی مجبوری کے تحت کیونکہ غیر ملکی سٹاف تو ابھی آیا نہیں، اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش کی سیریز شروع ہو گئی ہے، بنگلہ دیش کی ٹیم آ گئی ہے، تو یقینی طور پر پلیئرز کے یا ٹیموں کے اور مینجمنٹ کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ اس سیریز میں بھی DRS سسٹم نہیں ہے۔ صحیح۔ سلیم صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، DRS سسٹم کا نہ ہونا، اور اس کے ہم نے جیسے کہ کوئٹہ میں سعود شکیل کا ہم نے آؤٹ کا بھی ذکر کیا، تو اب بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز میں بھی کیونکہ اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا، آپ کو کیا لگتا ہے کتنا فرق پڑتا ہے اس سسٹم کے نہ ہونے سے؟ بہت فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ DRS بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور کرکٹ میں ایک کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے پورے میچ کو چینج کر دیتا ہے۔ PSL میں آپ نے دیکھا تھا سعود شکیل والا، کیونکہ سعود شکیل کا آؤٹ آنا تو خیر کوئٹہ والے بھی خوشی ہوں گے کہ چلو کہ تیز کھیلنے والا جائے گا، اس لیے انہوں نے اس کو کوئی بڑا تنازع نہیں بنایا، لیکن اگر یہی فیصلہ لاہور کے فخر زمان کے ساتھ ہوتا یا کسی اور مین پلیئر کے ساتھ ہوتا اور ان کی ٹیم ہار جاتی تو ایک بہت بڑا ایشو یہ بن سکتا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا سعود کو کتنا غصہ آیا، وہ فوٹیج اس کی موجود ہے کہ وہ جا رہے ہیں ڈگ آؤٹ کی طرف، انہوں نے اپنا ہیلمٹ اٹھایا یوں کر کے پھینکا، اگر وہ DRS ہوتا ڈیفینیٹلی وہ ریویو لیتے اور اس کے بعد ہاکائی کی مدد سے نظر آ جاتا کہ بال نے بیٹ کو نہیں چھوا تھا، بیٹ زمین پر لگا، اس کی وجہ سے آواز آئی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ پتہ نہیں چل سکا کیونکہ وہ DRS تھا ہی نہیں۔ اب یہ ایک انٹرنیشنل سیریز ہے، اس میں امپائرز کو بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا، کیونکہ کوئی ایک غلط فیصلہ جو ہے پوری سیریز کو بھی چینج کر سکتا ہے، اور میچ میں بورڈ میں سب یہ لوگوں کے آپس میں تعلقات بھی گڑبڑ ہو سکتے ہیں اگر کسی میچ میں کوئی ایسا غلط فیصلہ آیا، لیکن خیر اب مجبوری ہے کیونکہ جس طرح چلے گئے تھے لوگ، وہ ساؤتھ افریقہ اور دوسری جگہ سے تعلق تھا جو DRS والے جو لوگ تھے ان کا، تو اب وہ ایک مسئلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا تھا ہی۔ لیکن پھر بھی سلیم صاحب PSL 10 جو بھی بھارت کی جانب سے جارحیت کی کوشش کی گئی اس کے باوجود بھی کامیابی سے مکمل ہوا، لیکن اب اس کے بعد جب سیزن 11 اگر آتا ہے تو کچھ چینجز آلریڈی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جو چینجز آئیں گی، کیا یہی ٹیم مالکان ہم نے ملتان سلطان کے جو آنر ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹس ہونی ڈیورنگ PSL، تو کیا لگتا ہے وہ یہی ٹیمز لینا چاہیں گے یا دو نئی ٹیمز بننے کے بھی امکانات ہیں؟ دیکھیں بہت چینجز ہوں گی، تھوڑی نہیں بہت چینجز ہوں گی۔ ایک تو دو نئی ٹیموں کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دو نئی ٹیمیں شامل ہوں گی، میچز بڑھ جائیں گے، ٹورنامنٹ کا ڈیوریشن بڑھ جائے گا، اور ملتان سلطان کے اونر باتیں تو بہت کر رہے تھے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعد میں وہ چپ ہو گئے، وہ ڈرانا چاہ رہے تھے PCB کو کہ یار ڈر جائے کسی طرح اور میری فیس وغیرہ کم ہو جائے، لیکن فیس تو کم ہو نہیں سکتی، PCB نے واضح کر دیا تھا، تو اب ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہے۔ ری بڈنگ میں جائیں گے تو بہت بڑا رسک ہے، ری بڈنگ میں جانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کو خطرے میں ڈال دیا، کوئی دوسرا بھی آ کے اٹھا سکتا ہے، تو اس میں تو ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب ٹیموں میں اضافہ ہونا ہے، باقی سارے اونرز تو تیار ہیں، ایون علی ترین نے دسمبر میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جی ہم ٹیم برقرار رکھیں گے، سارے 6 کے 6 اونرز نہیں، تو علی نے بعد میں میڈیا میں آ کے شور مچایا جس کا ان کی ٹیم کو اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ آپ نے دیکھا کیسی ان کی پرفارمنس رہی۔ دو نئی ٹیمیں آئیں گی، باقی یہ برقرار رہیں گی، جو ابھی ویلیویشن ہونی ہے جس کے بعد شاید 25% فیس ان کی
इंक्रीज हो जाए, उसके बाद टाइटल स्पॉन्सर वो उसमें नया आएगा या इन्हीं को बरकरार रखना पड़ेगा बढ़ा के, उसके अलावा ब्रॉडकास्ट देखना होगा। यूसुफ, आपको क्या लगता है रीबिडिंग में जाना कितना रिस्क होगा किसी भी टीम के ऑनर के लिए और किसी भी टीम के लिए? देखिए, उनके पास ऑप्शन कोई दूसरा बचा नहीं है। वो समझते हैं कि 63 करोड़ रुपए जो उनको माहाना देना पड़ते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इससे उनका थोड़ा जो बजट है ओवर हो जाता है। अब क्योंकि उनकी जो मुल्तान सुल्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल नीचे चली जा चुकी है, तो वो यही चाहते थे, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैं बिडिंग में जाना चाहूँगा ताकि जो हमारी वैल्यू उसको कम किया जाए और दूसरी टीमों के साथ उसका रखा जाए। पाकिस्तान सुपर लीग को अगर आगे बढ़ाने के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। 2016 में जो फाइनेंशियल मॉडल बना था अभी तक चलता आ रहा, लेकिन उसको मज़ीद अब बेहतर करने की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन जो टीम मालकान हैं वो ये नहीं चाहते कि मज़ीद 2 टीमों का इसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी नहीं है तो उस टीमों को एडजस्ट करना और उनके लिए रेवेन्यू निकालना और उसमें से आमदन के मौके तलाश करना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन अब देखना ये कि इम्तिहान होगा PCB का भी और फ्रेंचाइजर का भी, किस तरह मिलकर वो चीज़ों को मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा कि PSL 11 बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी बात को ऐड करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं।